بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 22 of Computer Networks. جی اسٹوڈنٹس، نیٹ ورک کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں ڈسکشن ہماری جاری ہے، اور پچھلے 2 لیکچرز میں ہم لوگوں نے بات کی اباؤٹ 2 میجر کریکٹرسٹکس اپارٹ فرام دا سائز آف اے نیٹ ورک. ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی اپنی ڈسکشن with talking about, in the last lecture we started the discussion with talking about the service paradigm. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سروس پیراڈگم سے ہماری کیا مراد ہے، سروس پیراڈگم کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں، اینڈ دین what are the different types of networks that use what specific type of service paradigm. اسٹوڈنٹس، سروس پیراڈگم جو ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا ریویو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں پچھلے لیکچر کا. تو سروس پیراڈگم جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اٹ کانسٹیٹیوٹس آل دا سروسز دیٹ دا نیٹ ورک پرووائڈس ٹو اٹس کمپیوٹرز اور دا نیٹ ورک پرووائڈس ٹو دا کمپیوٹرز دیٹ آر ایکسٹرنلی اٹیچ ٹو دس نیٹ ورک. اس کے بعد ہم نے 2 میجر ٹائپس اسپیسیفائی کی تھیں بیسڈ آن دیز سروسز. وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ 2 میجر ٹائپس آف دا نیٹ ورکس. دا فرسٹ ون واز دا کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈگم یا پھر کنیکشن اورینٹیڈ نیٹ ورکس، ایسے نیٹ ورکس جو کہ کنیکشن اورینٹیڈ سروسز آفر کرتے ہیں. اور دوسری میجر ٹائپ جس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی، دیٹ واز کنیکشن لیس سروس پیراڈگم. اسٹوڈنٹس، کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈگم کو لے کر وی ٹاکڈ اباؤٹ سم اسپیسیفک ٹائپس آف دیز کائنڈ آف سروسز. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ although this connection oriented services, this is more of a generic term, but basically it varies from different technology to another one. یعنی ہر ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنیکشن اورینٹیڈ سروسز کے پلیٹ فارم کے اندر اپنی ڈفرینٹ ٹائپس آف سروسز جو ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اور اسی ڈسکشن کو آگے لے جا کر ہم لوگوں نے کچھ ڈفرینٹ ٹائپس پڑھی تھیں کہ کچھ نیٹ ورکس میں کچھ ٹیکنالوجیز جو ہیں دے یوز some specific services, while the other technologies they use the same platform of connection oriented services but with a little different type of service. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ ہم لوگوں نے بات کی about the connectionless service paradigm, the second type of services based on which we define our network. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میجر ڈفرینس جو کہ ان دونوں ٹائپس کے سروس پیراڈگمز میں ہے وہ یہی ہے کہ کنیکشن اورینٹیڈ کے کیس میں یو نیڈ ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن بفور یو ایکچولی اسٹارٹ ٹرانسمیشن. یعنی کہ اگر آپ کا کمپیوٹر اس اسپیسیفک سروسز کو اویل کرنا چاہتا ہے یا ایک کنیکشن اورینٹیڈ نیٹ ورک کے تھرو کسی ڈیسٹینیشن سے بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی ڈیٹا ایکسچینج کرنا چاہتا ہے، تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس دیٹ کمپیوٹر اور دا مشین از گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے کنیکشن ٹو دا نیٹ ورک before it can actually start exchanging that information. Now students, once this transmission is completed, once the 2 computers don't need to actually exchange anything, so any one of them can terminate this connection. دوسری سائڈ پہ کنیکشن لیس کے کیس میں there is no need to establish a connection. Whenever you have any specific data to send, you can straight away go ahead, the connection is in its place and you can straight away start sending. تو یہ 2 ٹائپس کے سروس پیراڈگمس یا ان دونوں سروس پیراڈگمس کو یوٹیلائز کرنے والے جو ہمارے پاس نیٹ ورکس ہیں، دس از دا میجر ڈفرینس بٹوین بوتھ آف دیم. اسٹوڈنٹس، کچھ بات کی تھی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر سروس پیراڈگمس کی، اور میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی آرپا نیٹ کی اور پھر ٹی سی پی آئی پی کی. آلدو ہم لوگوں نے ابھی تک ٹی سی پی آئی پی کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو اسٹڈی نہیں کیا، بٹ دے آر اے میجر پارٹ آف دس کورس. تو ان دونوں ٹائپس کے نیٹ ورکس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر سروس پیراڈگم جو ہیں دے آر ڈفرینٹ. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ انٹیریئر سروس پیراڈگم وہ پیراڈگم ہے دیٹ دا نیٹ ورک ایکچولی یوزز ان سائڈ اٹ سیلف. آن دا ادر ہینڈ the exterior service paradigm is the one using which it allows different computers to connect with itself. یعنی نیٹ ورک جو باہر کے کمپیوٹر کو سروسز دے رہا ہے دے آر ڈفرینٹ، جو اپنے اندر یا ان سائڈ انٹرنلی
جو سروس پیراڈیگم یوز کر رہا ہے دیٹ از ڈفرینٹ. تو ARPANET این ایگزامپل دیٹ وی ڈسکسڈ, اور نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اٹ پرووائڈس کنیکشن لیس سروسز ٹو آل دا کمپیوٹرز دیٹ اٹیچ ٹو ARPANET, بٹ آن دا ادر ہینڈ inside itself it uses a connection oriented type of service paradigm. Students, کچھ ایگزامپلس ہم لوگوں نے اسٹڈی کی آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکنالوجیز, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی جو آپ کی لوکل ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز ہیں, لین ٹیکنالوجیز, دے موسٹلی یوز دا کنیکشن لیس سروس پیراڈیگم. آن دا ادر ہینڈ جب آپ وائڈ ایریا نیٹورکس کی بات کرتے ہیں تو دے موسٹلی پریفر دا کنیکشن اورینٹیڈ تھنگ. ATM کو بھی ڈسکس کیا تھا بیکاز اٹ از ڈیوائزڈ ایز اے ریپلیسمنٹ فار بوتھ دا لوکل ایریا نیٹورکس اینڈ دا وائڈ ایریا نیٹورکس, so it can work with both the types. Students, in the last of all, ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ ایڈریسز کی اور کنیکشن آئیڈینٹیفائرس کی بات کی تھی. اس کنیکشن آئیڈینٹیفائر کے کانسیپٹ کو میں نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا when we were talking about the ATM ٹیکنالوجی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ایڈریس جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریلیٹیولی لارجر ایز کمپیئر ٹو اے کنیکشن آئیڈینٹیفائر. تو کنیکشن آئیڈینٹیفائر جو ہے دیٹ آلسو ایزز آر ٹرانسمیشن, بیکاز ان دس کیس وین یو آر یوزنگ کنیکشن آئیڈینٹیفائرس you only need your computer or the machine that you are sending with, it only needs to consult the destination address once, اور ایک دفعہ جب یہ ڈیسٹینیشن ایڈریس پتہ چل گیا تو پھر ہر جگہ ہر کنیکشن کے لیے اٹ ول بی اسائنڈ اے ڈفرنٹ کنیکشن آئیڈینٹیفائر. ATM کی ایک ایگزامپل بھی ہم لوگوں نے اسٹڈی کی تھی کہ ایکچوئل ایڈریس از 160 bytes, but when you talk about the specific connection identifier, so that is only 24. So this was an example that we talked about. Students, یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم لوگ اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے with the very last characteristics of the computer networks. We are going to talk about the network performance. Students, performance کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے نیٹورکس جو ہیں on a very high level, they are classified as either the low speed networks or the high speed networks. اب low speed اور high speed, this classification is basically a qualitative classification. Quality based on the speed, what you have done is you have devised a certain quality level for your network, and then you call one as low speed, you call the other one as high speed. Students, when you are actually working or programming a network, جیسے کہ آپ لوگ ہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ اور انجینئرس, جب یہ لوگ نیٹورکس کی بات کرتے ہیں تو لو اسپیڈ اینڈ ہائی اسپیڈ they don't classify the networks by using this type of classification. Students, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ basically the networking trends are changing so rapidly. Every day you are listening to a new news about the innovations that are going on in the networking area. تو basically آپ آج کسی نیٹورک کو ہائی اسپیڈ کلاسیفائی کریں تو I mean without any doubt within a time span of 3 to 4 years یا شاید اس سے بھی جلدی that high speed network will become either a medium speed network or a low speed network. So students, اس سے ہم کیا assume کرتے ہیں کہ when you classify the networks as either the low speed or the high speed, so you are basically classifying them on the basis of quality. Qualitative classification کر رہے ہیں آپ لوگ. Actual details کے لیے, actual measurements کے لیے, actual statistics کے لیے, this qualitative type of classification, it does not work. We need to have some specific type of quantitative measures, actual numbers, جو کہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ this network is giving us such numerical quantities as per this and this and this characteristic, اور دوسرا نیٹورک جو ہے اس کی کوانٹیٹیو میئرس کچھ اور ہیں, اس لیے ہم ان کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو یہ نیٹورک جو ہے دیٹ از بیٹر دین دا ادر ون. اب آئی نو دیٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا کوانٹیٹیو میئرس تو سم ٹائمس اٹ گیٹس کمپلیکیٹڈ, سم ٹائمس اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار اے ریڈر اور اے یوزر اور اے کمپیوٹر سائنٹسٹ اور این انجینئر, اٹ گیٹس کمپلیکیٹڈ ٹو ایکچولی ورک ود ڈفرنٹ ٹائپس آف کوانٹیٹیز.
But for an actual comparison, it is very important to have some types of quantitative measures that can actually allow us to compare two different networks. Students, نیٹورک کی پرفارمنس کی ہم نے بات کی, کچھ کوانٹیٹیو میئرس کی بات کی. تو پہلی جو بیسک کریکٹرسٹک ہمارے پاس ہے دیٹ الاؤز اس, پہلی میئر جو ہمارے پاس ہے دیٹ الاؤز اس ٹو جج ہاؤ اے نیٹورک از پرفارمنگ اور وچ الاؤز اس ٹو ایکچولی کمپیئر ٹو ڈفرنٹ نیٹورکس از دا ڈیلے. اب اسٹوڈنٹس پچھلے کچھ چیپٹرز میں ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیلے کی کافی ڈیٹیل میں جا چکے ہیں, کافی زیادہ ہم لوگوں نے بات کی ہے. تو آج ہم ڈیلے کی بات کریں گے ود دا ایسوسیشن آف ڈیلے ایز اے نیٹورک پرفارمنس کریکٹرسٹک. اسٹوڈنٹس, ڈیلے کی ڈیفینیشن آئی ہیو آلریڈی پرووائڈیڈ یو ود دا ڈیفینیشن, اور وین یو ٹاک اباؤٹ دا نیٹورک ڈیلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹورک ڈیلے از ایکچولی دا ٹائم دیٹ از اسپینٹ فار ون بٹ آف دا ڈیٹا ٹو ریچ فرام ون کمپیوٹر آن دا نیٹورک ٹو دا ادر کمپیوٹر. تو ڈیلے کی یہ ڈیفینیشن ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا ایک بار. ڈیلے از دا ٹائم دیٹ یو اسپین دیٹ اے پیکٹ اسپینس ٹو ریچ فرام ون کمپیوٹر آن دیٹ نیٹورک ٹو دا ادر کمپیوٹر آن دا سیم نیٹورک. یہ جو ٹائم اسپین ہوگا دیٹ ول گیو اس دا ٹوٹل نیٹورک ڈیلے آف یور نیٹورک. اب اسٹوڈنٹس, نیٹورک ڈیلیز جو ہوتی ہیں بیسیکلی ڈیلے از اے میئر آف ٹائم. سو بالکل the units are going to be either seconds, or when you're talking about the data communication, you're talking about the computer networks. تو اس کیس میں آپ کے یونٹس جو ہیں وہ ہوں گے fractions of seconds یا پھر ملی سیکنڈس. ملی سیکنڈ جو ہیں they are going to be the most famous of the units that you are going to use to measure the delay of your network. Students, delays جو ہیں normally nowadays in the modern networks, the delays are of the order of something like fractions of milliseconds. جب آپ ایک نیٹورک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی our networks are capable of providing the service at very low time span, but still millions of seconds, the millionth of a second, یعنی کہ ملی سیکنڈ جو آپ کے پاس ہے, that is also a very important factor. Because اگر آپ دیکھیں تو your computer can actually run approximately or up to 100,000 instructions in 1 millisecond. تو although یہ جو ملی سیکنڈ کا فیکٹر ہے that does not really count for a user when you're talking about a millisecond, but it really counts for the computer that is actually sending the data and the one that is receiving it. Students, delays has a lot of different types. جب آپ نیٹورک کے اندر ایک ڈیلے کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی a user is only concerned with the total network delay. لیکن ایک بار پھر واپس آئیں گے اپنے سینیریو کی جانب, یعنی کہ کمپیوٹر سائنس یا ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کے لیے یا پھر ایک انجینئر کے لیے دا ڈیلیز آف a network delay it actually is a very high level measure. تو when you are working with the delay of a network, so you have to report either the maximum delay and with it you will also give the average delay. Kyun? You have to give the two measures, and the reason for that is that the delay, it can vary depending upon the distance between the two computers on the network. ابھی میں آپ کو آگے چل کے ڈیلے کی ٹائپس بتاؤں گا اور اس کیس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈپینڈنگ اپان دا فزیکل ڈسٹینس بٹوین دا ٹو کمپیوٹرز دا ڈیلے کین ویری. تو اس لیے وین یو ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپیوٹر سائنٹسٹ اور این انجینئر رپورٹنگ دا ڈیلے, تو وی رپورٹ بوتھ دا میکسیمم ڈیلے ایز ویل ایز دا ایوریج ڈیلے. اسٹوڈینٹس, سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ لیٹس لک ایٹ some of the different types of the delays that we normally incur in our networks. Students, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, the first type of delay that we are going to talk about is the propagation delay. اور propagation delay جو ہے that is the time that your packet or that is spanned to actually travel across the medium. یعنی آپ کا جو بھی
For example, if you're working with a copper wire or you're working with an optical fiber, so this propagation delay is going to be the delay that is spent when your packets or when your data is actually passing through your transmission medium. تو اس ٹائپ کی جو ڈیلیز ہیں وی کال دیم دا پروپگیشن ڈیلے. اب اسٹوڈینٹس پروپگیشن ڈیلیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سمپل ایتھرنیٹ نیٹورک میں دیٹ از ایکچولی بیسیکلی اے لوکل ایریا نیٹورک, اس کیس میں دیز ڈیلیز آر گوئنگ ٹو بی ان دا آرڈر آف ملی سیکنڈس. یعنی کہ اس کیس میں بیکاز یو آر ورکنگ ان اے جیوگرافیکلی لمیٹڈ ایریا, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی پروپگیشن ڈیلیز جو ہیں دے ول بی ان دا آرڈر آف ملی سیکنڈس. ڈونٹ ریئلی میٹر ٹو دا یوزر دیٹ از. لیکن اگر آپ اسی ملی سیکنڈ کی بات کریں گے اب ٹو دا کمپیوٹر دیٹ یو آر ورکنگ آن, تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمپیوٹر کین ایکچولی پروسیس اپ ٹو اپروکسیمیٹلی 100,000 instructions in 1 millisecond. So this millisecond is also a very large delay as far as a computer in that network is concerned. Students, یہ تو تھی ایگزامپل ایک لین ٹیکنالوجی کی. آپ نے دیکھا میں نے آپ کو بتایا کہ ملی سیکنڈس کی ڈیلیز جو ہیں دیٹ از وٹ وی آفن انکاؤنٹر. اب اسٹوڈینٹس سیٹلائٹ کے تھرو اف یو آر ورکنگ تھرو اے سیٹلائٹ, اف یو آر سینڈنگ اینڈ ریسیونگ دا ڈیٹا وایا اے سیٹلائٹ, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ بیسیکلی آپ کی آل دو یو آر ورکنگ آن دا اسپیڈ آف لائٹ بٹ اسٹل یور ڈیلیز آر گوئنگ ٹو بی سم ویئر بٹوین 100 ملی سیکنڈس اپ اور بلو دیٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیٹلائٹ جو ہے اس کے تھرو جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے اس میں, اور جو آپ کی لوکل ایریا نیٹورک یا لینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں لائک ایتھرنیٹ, دا ڈیلیز آر گوئنگ ٹو بی وائڈلی ڈفرینٹ. اسٹوڈینٹس یہ تو تھی پروپگیشن ڈیلے. اگلی ٹائپ کی جانب آتے ہیں اینڈ دیٹ از دا سوئچنگ ڈیلے. اب اسٹوڈینٹس سوئچنگ ڈیلے جو ہے یہ وہ ڈیلے ہوگی دیٹ از انٹروڈیوسڈ بائی سم اسپیسیفک کمپوننٹس, دا ہارڈ ویئر کمپوننٹس ان آور نیٹورک لائک ہبس, بریجز اینڈ آف کورس دا پیکٹ سوئچز. اب پیکٹ سوئچز کی ڈسکشن کرتے ہوئے پھر بریجز کی بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب پیکٹ سوئچز یا ہبس یا بریجز وٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو از دے آر گوئنگ ٹو wait for all the bits for a packet to arrive to them before they can actually constitute a packet and send it to the receiver. Students, یہ ڈیلے جو کہ آپ کے پاس سوئچنگ کے کیس میں آپ کے پیکٹ سوئچز فار ایگزامپل جو انٹروڈیوس کریں گے, دس ٹائپ آف ڈیلے از نون ایز دا سوئچنگ ڈیلے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دا تھرڈ ٹائپ آف ڈیلے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از دا ایکسیس ڈیلے. اسٹوڈنٹس excess delay is the delay or is the time that is needed to get control of the medium. Ethernet, واپس چلتے ہیں ایتھرنیٹ پہ, and we are going to talk about the same CSMA CD. اگر آپ کو یاد ہو کہ every computer on a LAN technology, on an Ethernet technology, it uses CSMA CD to access the medium. Students, CSMA CD کے علاوہ you also have token ring networks, اور اس کیس میں the type of access technique that you are going to be using, it will be utilizing the token. Students, یہ delay that is basically incurred when a computer looks to access the medium, but the medium is already in use, so your machine has to wait for a limited amount of time before it can send its data onto the medium. تو یہ جو delay آپ کے پاس آئے گی that is known as the excess delay. Students, fourth and the last type of delay is the queuing delay. So this is basically the time enqueued in packet switches. اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں تھوڑا سا. queuing delay جو ہے میں نے آپ کو اگر یاد ہو when we were talking about the routing, so we talked a little bit about the store and forward procedure. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر پیکٹ سوئچ جو کہ آپ کا ایک وائڈ ایریا نیٹورک کا ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے, we have already gone through it in real detail. ہر پیکٹ سوئچ جو ہے that works on the basis of store and forward process. Students, once it receives some specific bits, کچھ ڈیٹا جب یہ ریسیو کرے گا پیکٹ سوئچ تو it will wait. اگر تو اس کے پاس آلریڈی کچھ ڈیٹا جو ہے وہ پیکٹ سوئچ کے پاس سینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو اٹ اسٹریٹ اوے گوئنگ ٹو سینڈ یور ڈیٹا اور یور بٹس آن ٹو دا نیٹورک. آن دا ادر ہینڈ اسٹوڈنٹس, اف دیر آر آلریڈی سم پیکٹس دیٹ آر پریزنٹ دیٹ آر آلریڈی ان دا کیو, تو آپ کا جو پیکٹ آئے گا دیٹ از گوئنگ ٹو ایکچولی ہیو ٹو ویٹ
for some time before the already existing packets are transmitted, اور اس کے بعد آپ کا جو پیکٹ ہے اس کو ٹرانسمٹ کیا جائے گا. تو یہ ٹائم جو کہ اسپینڈ ہوگا while your packet is in the queue waiting for the packet switch to transmit all the previous packets, this time is known as the queuing delay. Students, یہ ہماری ڈفرینٹ ٹائپس تھیں ڈیلے کی. آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی ڈیلے کا کانسیپٹ اب آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے, بیکاز اگلے ٹاپکس میں ہم اس ڈیلے کے کانسیپٹ کو آگے یوز کریں گے, کہ ڈیلے از بیسیکلی دا ٹائم دیٹ از اسپینٹ بائی یور پیکٹ ان دا نیٹورک. یعنی فار ایگزامپل اگر اس کی ہم ایکچوئل کوانٹیٹیو ڈیفینیشن لیں تو دا ٹائم دیٹ از اسپینٹ بائی ون بٹ ٹو ایکچولی گو فرام ون کمپیوٹر آن دا نیٹورک ٹو اندر کمپیوٹر از نون ایز دا ڈیلے. اسٹوڈینٹس, دوسری میجر ٹائپ جو کہ ہمارے پاس ہے آف میئرنگ دا پرفارمنس آف اے نیٹورک, دیٹ ٹائپ از نون ایز دا تھرو پٹ. ڈیلے واز دا فرسٹ ون, تھرو پٹ از دا نیکسٹ ون. اسٹوڈینٹس, تھرو پٹ جو ہے دیٹ از بیسیکلی اے میئر آف ہاؤ مچ ڈیٹا یو کین سینڈ اوور یور نیٹورک ایٹ اے گیون ٹائم. اب تھرو پٹ کے کیس میں دیر آر نارملی ہمارے جو نیٹورکس ہیں ان کی تھرو پٹ جو ہوتی ہے دیٹ از ان دا آرڈرز آف ملینس آف بٹس, یعنی کہ میگا بٹس پر سیکنڈ, Mbps. اب ہمارے جو اولڈر نیٹورکس ہیں, دیر ور نیٹورکس دیٹ ہیڈ اے تھرو پٹ آف 300 بٹس اور 1200 bits or something like that. And students, there are networks, gigabit ethernet کی بات ہم لوگ کر چکے ہیں. So there are networks that have their throughput that is in the orders of gigabits per second. تو throughput جو ہے that is basically, it basically defines or it basically tells you how much data you can send over your network at a given time. Students, تھرو پٹ کی ڈیفینیشن تو آپ نے دیکھی. اب تھرو پٹ جو ہے کئی بار اٹ از کنفیوزڈ, اٹ از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو ٹو ادر کانسیپٹس. دا فرسٹ ون از دا بینڈ وڈتھ آف یور انڈر لائنگ نیٹورک. کئی بار آپ کو جب کہا جائے گا, نارملی دا ورڈ دیٹ از یوزڈ از, دے ڈونٹ سے واٹ از دا تھرو پٹ آف یور نیٹورک, دے سے واٹ از دا بینڈ وڈتھ آف یور نیٹورک. تو اسٹوڈینٹس, اس کو ذرا آپس میں کمپیئر کر لیتے ہیں کہ وٹ ڈو وی مین بائی دا بینڈ وڈتھ آف اے نیٹورک اینڈ دین وٹ ڈو وی مین بائی دا تھرو پٹ آف اے نیٹورک. اسٹوڈینٹس, پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بینڈ وڈتھ جو ہے دیٹ از بیسیکلی دا کیپیسٹی آف یور انڈر لائنگ نیٹورک, دا ایکچوئل کیپیسٹی آف یور نیٹورک. کتنا ڈیٹا میکسیمم اپر لمٹ ہم ایک قائم کر رہے ہیں, کتنا میکسیمم ڈیٹا جو ہے وہ ہم اس نیٹورک پر بھیج سکتے ہیں, دیٹ از بینڈ وڈتھ. اب اسٹوڈینٹس, جب آپ تھرو پٹ کی بات کریں گے تو تھرو پٹ جو ہے دیٹ از دا ایکچوئل اماؤنٹ آف ڈیٹا دیٹ یو کین سینڈ آن ٹو دیٹ نیٹورک ان دا ریئل ٹائم سینیریو اور پریکٹیکلی. اب اسٹوڈینٹس, آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر فریم کے اندر ایک ہیڈر تو آپ کے پاس لازمی ہوتا ہے. تو اگر آپ ایکچوئل ڈیٹا جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو بیسیکلی ہر فریم کے اندر چونکہ ایک ہیڈر ہوگا, دیٹ مینس وی آر سینڈنگ سم بٹس ان دا ہیڈر پورشن آف دا فریم دیٹ آر ناٹ ایکچولی کاؤنٹنگ ٹوورڈز آر تھرو پٹ. ایکچولی تو ہمارا ڈیٹا جو ہے دیٹ از کاؤنٹنگ ٹوورڈز دا تھرو پٹ. تو بیسیکلی یور تھرو پٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی لیس دین دا بینڈ وڈتھ. یعنی آپ کی ایکچوئل نیٹورک کی جو کیپیسٹی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور بینڈ وڈتھ, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو پلے اے رول آف دا اپر لمٹ آن یور تھرو پٹ. یعنی دا میکسیمم تھرو پٹ یو کین اچیو ول آلویز بی لیس دین یور بینڈ وڈتھ. کیوں؟ اس کی ایک ریزن میں نے آپ کو ابھی بتائی. دیر آر لاٹ آف ادر ریزنس, نوائز, کراس ٹاک, لاٹ آف ادر ریزنس, بٹ دا بگیسٹ ریزن از every frame that you work with, it contains a header, and the header bits, they are only the control bits. یہ میں آپ کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ header bits are only the control bits. The actual data that you are sending, it lies in the data portion or the payload portion of that frame. The students, because you are using some specific amount of header bits just to send
this big amount of data, تو اس سے کیا ہوگا کہ تھروپٹ جو ہے دیٹ از اونلی کیلکولیٹڈ بائی دا ایکچوئل ڈیٹا دیٹ یو آر سینڈنگ. تو چونکہ ہیڈر بٹس بھی ساتھ جا رہی ہیں اور وہ بھی کچھ تھروپٹ جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, تو آپ کی ایکچوئل تھروپٹ جو ہے دیٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی لیسر دین دا ایکچوئل کیپیسٹی اور دا بینڈ وڈتھ آف یور نیٹورک. اسٹوڈینٹس, یہ تو تھا ہمارا کچھ کمپیریزن آف ٹو ڈفرنٹ سینیریوز, ٹو ڈفرنٹ ٹائپ آف پروسیجرس اور ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف تھنگس دیٹ ایکچولی ورک ود دا کیپیسٹی آف دا ڈیٹا اور دا کیپیسٹی آف یور نیٹورک, دیٹ از ایک تھروپٹ اور ایک بینڈ وڈتھ. اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سینونمز کنفیوز کیے جاتے ہیں تھروپٹ کے ساتھ. پہلا تو تھا بینڈ وڈتھ, دوسرا جو ہے دیٹ از اسپیڈ. Sometimes they confuse the throughput with the speed. A lot of times you will hear people talking about the speed of this network is 10 megabits per second. اب students 10 megabits per second, پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ throughput, as I have already told you, it's a measure of the capacity. It's not the measure of the speed. Students, اس کی تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے. And we are going to talk about the comparison with the help of an example. Students, let's suppose we are talking about a road. Let's memorize or let's replace our network with a single road. اب جو ہمارے پیکٹس ہیں, let's replace those packets with the cars traveling on the road. Students, اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے روڈ پر if you have every car, one car entering every 5 seconds, if you have one car entering every 5 seconds, یعنی کہ ہر 5 سیکنڈ کے بعد آپ کی ایک کار جو ہے وہ روڈ کے اوپر انٹر ہو جاتی ہے, تو in that case your throughput is going to be 0.2 cars per seconds, یعنی کہ ایک کار پر 5 seconds, 1 divided by 5 gives you 0.2. So you're going to have a throughput of 0.2 cars per second. اب اسٹوڈینٹس تھوڑی سی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ڈیلے کتنی آئے گی؟ لیٹ سپوز دا ڈیلے دیٹ یو ہیو از اٹ ایوری کار نیڈس 30 seconds ٹو ٹریورس دیٹ روڈ, ٹو انٹر دا روڈ اینڈ دین لیو دا روڈ ایٹ سم ادر پوائنٹ. اسٹوڈینٹس, اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا اس طرح سے لیں. آپ کے پاس تھروپٹ جو ہے دیٹ از 0.2 cars per second, then the delay is 30 seconds for each car. اب let's suppose we open the second road with the first one. ہم نے ایک اور لین جو ہے وہ شامل کر دی اس روڈ کے اندر. تو اب کیا ہوگا؟ Basically what you have done is by adding that single lane you have added into the capacity of that road. اب اس سے کیا ہوگا کہ ایک لین کی جگہ ہمارے پاس 2 لینز ہیں اور اب 2 کارز جو ہیں وہ ایک ساتھ ایوری 5 سیکنڈ جو ہیں وہ اس روڈ پر انٹر ہوں گی, اس روڈ پر کہ جس کی اب ہمارے پاس 2 لینز ہیں. تو آر تھروپٹ ول انکریز اینڈ اٹ ول بیکم 0.4 کارز پر سیکنڈ. لیکن اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ اس کیس میں بھی دا ڈیلے از گوئنگ ٹو بی اسٹل دا سیم, چاہے آپ کے پاس ایک لین ہو یا 2 لینز ہوں یا آپ کے پاس 10 لینز ہوں. Still, every car is going to take 30 seconds to enter that specific road and to leave that road in the last end. Delay always stays the same, but your throughput, that is the capacity of your network or the capacity of your road, you can increase it by adding lanes in your road. Now students, this example is exactly analogous to our networks. بڑی سملیرٹی ہے اس روڈ کی ایگزامپل میں. اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اب نیٹ ورک کی ایگزامپل کے ساتھ. اسٹوڈینٹس, آپ کے ایکچوئل نیٹ ورک میں آپ کے ایکچوئل ٹرانسمیشن میڈیم کو ہم لوگوں نے جس سے ریپرزینٹ کیا تھا دیٹ واز دا روڈ. تو بیسیکلی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سنگل لین اور اے ڈبل لین روڈ, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کیپیسٹی آف یور نیٹ ورک. کارز جو ہیں یہ آپ کے پیکٹس ہیں. تو بیسیکلی when you are talking in bits, تو 1 car every 5 seconds اور 1 bit every 5 seconds means کہ آپ کے نیٹ ورک کی جو کیپیسٹی ہے, جو تھروپٹ ہے,
وہ کیا ہے؟ دیٹ از 0.2 bits per second. And still, whether you have 0.2 bits per second as your throughput, yeah, you have 0.4 bits per second as your throughput, yeah, so on, whatever the throughput of your network is, the delay is always going to be the same. Every bit is going to take 30 seconds to enter your network and then leave it at the other end, or to reach from the sending end to the receiving end. اسٹوڈینٹس یہ تو تھا کانسیپٹ آف دا تھروپٹ. بڑی ڈیٹیل میں ہم نے اس کی بات کی, اور یہ جو کانسیپٹ ہے تھروپٹ کا, یہ کس طرح سے ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ود دا کانسیپٹ آف بینڈ وڈتھ اینڈ دا اسپیڈ, یا پھر ان تھروپٹ بینڈ وڈتھ کے درمیان اور تھروپٹ اسپیڈ کے درمیان کیا بیسک ڈفرینس ہے, اس کو ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا. اب اسٹوڈینٹس کچھ بات کریں گے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی, اینڈ ناؤ وی ایز وی ہیو دا ڈیلے and we have the concept of the throughput. So let's try to find out the relationship between the delay and the throughput. اب students جب آپ اس relationship کی بات کرتے ہیں تو theoretically it seems like the delay and throughput are completely independent. But in practice there is a relationship between both of these terms. Delay اور throughput کا آپس میں بھی ایک تعلق ہے. Students اس کی میتھمیٹیکل انٹرپریٹیشن میں, ریپرزنٹیشن میں کہ کیا ایکچوئل ریلیشن شپ ہے, اس کی ڈیٹیل میں تو ہم جائیں گے. بٹ بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ اسی ایگزامپل کی جانب واپس چلتے ہیں, روڈ کی ایگزامپل اور کارس. اسٹوڈینٹس اگر اس روڈ کے اوپر آپ کی جو لین ہے, اس روڈ کے اوپر اگر آپ کی کارز جو ہیں ایک ایکول انٹرول کے ساتھ انٹر ہو رہی ہیں, تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ ود دا یونیفارم اسپیڈ یور کارز ول کیپ آن موونگ آن ٹو دیٹ روڈ with a specified interval or a distance between them. یعنی کہ کوئی کار جو ہے اس کے انٹر ہونے میں جو ہے وہ کوئی تیزی سے انٹر نہیں ہو رہی, کوئی آہستہ انٹر نہیں ہو رہی. the speed is all the same. So basically they are all entering this road at the same speed. So what will happen is, if the cars are moving with uniform speed on the network or on the road, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ every car is going to have, or a set of cars is going to have a fixed distance between them. Now students, let's suppose کہ on your road a car slows down for some reason. Let's suppose کوئی turn آیا, I mean there was a bump on the road or there is a speed breaker, the car slows down. آپ کے entrance پہ کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک یونیفارم انٹرول کے ساتھ, ایک یونیفارم طریقے سے آپ کی کارز انٹر ہوں, because of that specific stoppage in the flow of your cars on the road, کیا ہوا کہ all the cars had to slow their speed. کار جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہوئیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ بیسیکلی اب جو نئی کارز ہماری اس روڈ پہ انٹر ہو رہی ہیں, they will have to slow down, they will have to wait for a little bit before they can enter the road. Similar goes for our network. When the network is uncongested, your packets are going to have a limited type of delay. ایک specific interval ہوگا کہ جس سے آپ کے پیکٹ جو ہیں وہ آتے جائیں گے اور نیٹورک میں انٹر ہوتے جائیں گے. That is the case of an uncongested network. Students, as opposed to this, in contrast, اگر آپ کا نیٹورک جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے, تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ آپ کے جو پیکٹس آ رہے ہیں, they will have to wait in a queue before they can actually enter the network. They will have to wait for all the previous packets that are also present in the queue, so that first they are going to enter the network and then this specific packet is going to follow. Students, similar to the example of the road, جب آپ کے پیکٹس جو ہیں, یہ کنڈیشن جو کہ میں نے نیٹورک کی آپ کو بتائی, جو کنجسٹڈ کنڈیشن ہے, when this happens, so we call this specific condition as the congestion. آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے نیٹورک میں کنجیشن ہوگی, تو in that specific case your packets are going to actually suffer longer delays as compared to the usual ones. They will have to wait for longer times as compared to the usual times that they normally wait to actually enter the network. Students, یہ تو تھا ایک theoretical type of comparison or theoretical
ریلیشن شپ ہم نے بنانے کی کوشش کی ود دا ڈیلے اینڈ دا ڈیٹا دیٹ یو آر سینڈنگ آن ٹو دا نیٹورک یا پھر تھرو پٹ کے درمیان. اب اسٹوڈنٹ سلائڈ پہ چلیں گے اینڈ لیٹس look at what computer scientists and engineers have actually studied and devised as a mathematical relationship between this concept of delay and the throughput. So students, slide pe aap dekh sakte hain, as I've told you, if a packet switch had a queue of packets waiting when a new packet arrives, so is case mein the new packet will be placed on the AL ya on the back of the queue, and it will need to wait while the switch forwards the previous packets. So this is the theoretical description of the relationship between the delay and the throughput. Students, اسی concept کو ذرا mathematically بھی دیکھ لیں. آپ کو ایک equation جو نظر آ رہی ہے, that is a very simple equation, but basically it's an important one when you talk about this relationship between the delay and the throughput. اب students یہ دیکھیں کہ D جو ہے that is your effective delay. So basically what you're doing is you are trying to calculate the effective delay with actually utilizing the knowledge of the current condition of your network. یعنی آپ current utilization جو ہے آپ کے نیٹورک کی اس کو آپ دیکھیں گے and based on that you can actually find out the effective delay کہ آپ کی expected یا effective delay جو ہے وہ کتنی ہوگی. Students, جیسے میں نے آپ کو بتایا capital D is the effective delay, اور پھر یہ دیکھیں کہ D naught جو آپ کا ہے with a subscript 0, D naught is the delay when the network is idle. تو آپ کا نیٹورک جب completely idle ہوگا, there is no condition of any congestion, تو اس کیس میں آپ کی جو ڈیلے ہوگی that is D naught. اب students U جو ہے that is the utilization factor, and this U is going to have a value between 1 and 0, and this value will denote the current utilization. تو students اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری U جو ہے اس کی ویلیو 0 ہو, یعنی کہ وی ہیو نو بڈی از یوٹیلائزنگ دا نیٹورک از کمپلیٹلی آئیڈل, تو اس کیس میں کیا ہوگا, یور ڈی از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو دا ڈی ناٹ, دا آئیڈل نیٹورک ڈیلے ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس 0. تو اس کیس میں یور افیکٹو ڈیلے از گوئنگ ٹو بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا ڈیلے وین دا نیٹورک از آئیڈل. اب اسٹوڈینٹس دوسرے سینیریو کو دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز یور نیٹورک از ایکچولی ورکنگ ایٹ ہاف اٹس کیپیسٹی, تو اس کیس میں کیا ہوگا, یور افیکٹو ڈیلے از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو ڈبل دا ڈیلے وین دا نیٹورک از آئیڈل. تو اگر آپ کا یو جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی 0.5 یا پھر یہ 1/2 ہوگا, تو اس کیس میں آپ کی جو افیکٹو ڈیلے ہے وہ ڈبل ہو جائے گی آف دا ڈیلے وین دا نیٹورک از آئیڈل. اسٹوڈینٹس وین یو آر فلی یوٹیلائزنگ یور نیٹورک, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس اس میں دیکھ لیں کہ اف یور یو از 1, جب آپ کی فل یوٹیلائزیشن ہے تو آپ کی یو کی ویلیو 1 ہوگی, اور اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ 1 minus 1 is 0. So basically your effective delay is going to be equal to D naught divided by 0. In other words, you are going to have an infinite delay. So as the utilization of your network approaches to its maximum value, the delay, the effective delay of your network approaches infinity. Students, یہ بہت important concept ہے when you are trying to relate the delay and the throughput, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے جیسے آپ کے نیٹورک کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, جیسے جیسے آپ کے نیٹورک پر ٹریفک جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ویسے ویسے آپ کی جو ڈیلے ہے وہ بھی ساتھ اس کے بڑھ رہی ہے. اف یو آر یوزنگ دا نیٹورک ایٹ اٹس فل کیپیسٹی, یعنی آپ کا یوٹیلائزیشن فیکٹر جو ہے وہ 1 ہوگا, تو آپ کی جو ڈیلے ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو انفینٹی. سو as your utilization approaches its maximum value, the delay approaches infinity. In other words, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ as the traffic in a computer network increases, the delay also increases. تو اس لیے آپ کا نیٹورک جو ہے if it's operating at close to 100% of its throughput capacity, تو you are going to experience severe delays, high levels of delays. اب اسٹوڈینٹس because of this fact, کہ جیسے جیسے آپ کی نیٹورک کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی, نیٹورک کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ انکریز ہوگی, تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیلے جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی. اسٹوڈینٹس اف یو آر
using the networks on its full capacity, you're going to have disastrous amount of delays. اسی لیے اسٹوڈنٹس جو ہمارے نیٹورک مینیجرز یا نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں, دے بیسیکلی ڈرا اے تھریش ہولڈ کہ ہمارے نیٹورک کی یوٹیلائزیشن ہے, نیٹورک کے اوپر جو ٹریفک ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی بلو دس اسپیسیفک تھریش ہولڈ, تاکہ ڈیلے جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اب اسٹوڈنٹس a lot of times when the delay actually increases or the network utilization tends to increase, تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ہے, in order to control the delay, to keep it in a limited value, وہ کیا کرے گا کہ it will increase the capacity of that network. اب اس کی ایگزامپل ایک یہ ہے کہ بیسیکلی if you are working with a 10 base T network, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 base T نیٹورک کون سا نیٹورک ہوتا ہے. If you're working with a 10 base T network and this utilization actually increases, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ your network manager he can either transfer to a 100 base T network, یا پھر he will divide this 10 base T network into 2 small networks so as to reduce the delay. Students, basically یہ جو ڈیلے ہے آپ کے پاس, اس کا یہ تھریش ہولڈ میں نے بتایا آپ کو کہ تھریش ہولڈ ایک رکھ دیں گے کہ نیٹورک یوٹیلائزیشن اس تھریش ہولڈ سے کم ہونی چاہیے, اس سے اوپر نہ جائے. اب یہ تھریش ہولڈ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اسٹوڈینٹس دیر از نو فکسڈ ویلیو آف دس تھریش ہولڈ. ا لاٹ آف ISPs جو آپ کے پاس ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرس, دے بیسیکلی دے پریفر ٹو ورک ود اے تھریش ہولڈ آف 50%. یعنی آپ کی نیٹورک یوٹیلائزیشن جو ہے وہ that should be less than or equal to the 50% of the total network capacity, just to keep the delays very low. Now students, if you are working towards a profitable environment, تو کئی بار to earn more money, the network managers they increase this threshold to 80%. On the other hand, when you talk about a specific limit, تو اسٹوڈنٹس all of them, all the ISPs, all the network guys, they agree کہ آپ کی جو میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے that should not exceed 90% of your actual network capacity. اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارا کانسیپٹ تھا آف دا ریلیشن شپ بٹوین دا ڈیلے اینڈ دا تھروپٹ. اب اسٹوڈنٹس ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک, اینڈ دیٹ از دا ڈیلے تھروپٹ پروڈکٹ. اسٹوڈنٹس ڈیلے تھروپٹ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ بیسیکلی ہاؤ مچ ڈیٹا یو کین ہیو آن ٹو یور نیٹورک اور آن یور نیٹورک آن اینی فکس ٹائم. اپنی اسی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں, کار کی ایگزامپل کی طرف. لیٹ سپوز یو ہیو T cars, capital T number of cars entering the road at any specific time. Now students, let's suppose the delay for each car to reach from one end to the other end is D, capital D. تو اسٹوڈنٹ اس کیس میں کیا ہوگا, اگر آپ نے یہ نمبر کیلکولیٹ کرنا ہو, ان کا پروڈکٹ آپ لے لیں اگر T اور D کا, تو دیٹ ول ٹیل یو ہاؤ مینی کارز آر گوئنگ ٹو بی پریزنٹ آن دا روڈ ایٹ اینی فکس ٹائم. سملر گوز فار دا نیٹورکس, کمپیوٹر نیٹورکس. اگر آپ کا جو نمبر آف پیکٹس ہیں دیٹ آر اینٹرنگ your network at any fixed time is given by T and the delay for each packet is given by D, تو اس کیس میں کیا ہوگا, T multiply by D is going to tell you how much data you can have on your network at any fixed time. Students, یہ جو delay throughput product ہے that plays a very important role in the case of the networks that actually work with very long delays, or in other words that have usually large values for D, and it will also work well, or it will also be very useful in the networks that work for that actually have the large amount of throughputs, یا پھر the value of T is going to be very high. So students, this is the concept of the delay throughput product. اب students basically ایک اور تیسری کریکٹرسٹک کی جانب چلیں گے, دیٹ از جٹر. آج کل کے نیٹورکس میں وین یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسفرنگ مور اینڈ مور آف
video and audio. تو اس کیس میں the characteristic of your network that plays an important role towards the performance of that network is the jitter. اب اسٹوڈینٹس ٹو ہیو این آئیڈیا آف دس اسپیسیفک کیس، میں نے آپ کو جٹر کی ڈیفینیشن تو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، ہم اسی کورس میں پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں. اینڈ جٹر از بیسیکلی دا ویریئنس ان ڈیلے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یور نیٹورک از گوئنگ ٹو ہیو زیرو جٹر if your all the packets that you are sending, they take exactly the same amount of time to actually transit your network. اور اگر یہ amount of time جو ہے یہ different ہوگا then you are going to have some finite value of jitter in your network. اب اسٹوڈینٹس جب ہم اس جٹر کی بات کرتے ہیں تو لیٹس ہیو این ایگزامپل آف دا ٹیلیفون آڈیو اینڈ لیٹس سی ہاؤ دس جٹر پلیز این امپورٹنٹ رول. اسٹوڈینٹس ٹیلیفون کے کیس میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ آن دا سینڈنگ اینڈ وٹ یو ڈو از یو ٹیک دا اینالاگ سگنل اینڈ دین یو ڈیجیٹائز اٹ. آپ اس کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں اینڈ دین وٹ ہیپنز از ون سیمپل از پروڈیوسڈ از جنریٹڈ ایوری 125 مائکرو سیکنڈس. اور آپ ہر سیمپل کو اپنے جو آپ کا ٹرانسمیشن میڈیم ہے اس پہ بھیجتے ہیں. آن دا ریسیونگ اینڈ وٹ ہیپنز از یو ریسیو دس ڈیجیٹل سیمپل اور اس کو آپ دوبارہ سے کنورٹ بیک کرتے ہیں انٹو دا اینالاگ سگنل سو دیٹ اٹ از انڈرسٹینڈیبل ٹو دا ریسیور. اب اسٹوڈینٹس اس سارے پروسیس میں if the packets that you are, if the samples that you are generating every 125 microsecond, if every sample takes, is pool of samples में से every sample takes the exact equal amount of time to reach from this end to the other end, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ you will be exactly equal to, you will be exactly able to play back the audio that you have transmitted from the sending end. اب اسٹوڈینٹس اگر یہ تو کیس تھا زیرو جٹر کا، اگر یہ انٹرولز جو ہیں یہ سیم نہیں ہیں، دیر از ویریئنس ان ڈیلے آف یور سیمپلز یا دیر از ویریئنس ان ڈیلے آف یور پیکٹس، تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے پیکٹس جو ہیں یہ ریسیونگ اینڈ پر ایک ساتھ نہیں پہنچیں گے اینڈ دیر آر گوئنگ ٹو بی فلاز ان دا آڈیو دیٹ یو ریسیو. تو ہاؤ مچ جٹر از پریزنٹ ان یور نیٹورک that also plays an important role in actually deciding the ultimate performance of your network. اب students networks جو ہیں they adapt different ways to deal with the jitter. students آئیے ذرا اینڈ میں ڈسکس کر لیں کہ کس طرح سے نیٹورکس جو ہیں اس جٹر سے ڈیل کرتے ہیں. students based on the jitter we have two different types of networks. The first one is isochronous networks and the second one are asynchronous networks. Students asynchronous networks وہ ہوتے ہیں کہ جس میں بیسیکلی یوز فار آڈیو اینڈ ویڈیو، کہ جس میں سینسٹیو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے، جٹر افورڈ نہیں کر سکتے. اور ان نیٹورکس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اف یو آر سینڈنگ یور آڈیو اور ویڈیو تھرو ملٹیپل پاتھس تو یو میک شیور دیٹ دا ڈیلے آن ایچ آف دیز پاتھس از ایگزیکٹلی دا سیم. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بیسیکلی اف یو آر ریسیونگ دا آڈیو اینڈ دا ویڈیو آن دا ریسیونگ اینڈ بیکاز دا ڈیلے واز دا سیم یو ہیڈ زیرو جٹر، تو یو ول ایگزیکٹلی بی ایبل ٹو پلے بیک دا آڈیو اور یو نو کنسٹرکٹ دا ویڈیو ونس اگین آن دا ریسیونگ اینڈ. اسٹوڈینٹس دوسری ٹائپ کے ہمارے جو نیٹورکس ہوتے ہیں دے آر اے سنکرونس نیٹورکس. ان نیٹورکس میں دا ڈیلیز کین ویری. اب یہ اسٹوڈنٹس جو اے سنکرونس نیٹورکس ہیں دے آر بیسیکلی یوز فار ڈیٹا. ڈیٹا کے کیس میں بیکاز یو نو دا جٹر کین بی کنٹرولڈ اور جٹر اے اسمال اماؤنٹ آف جٹر ڈز ناٹ ریئلی میٹر. تو اس کیس میں ہم جو ہیں وہ ڈیلے کو وی الاؤ دا ڈیلے ٹو ویری اینڈ دین وی یوز ڈفرنٹ ٹائپس آف پروٹوکولس آن دا ریسیونگ اینڈ ٹو ایکچولی ڈیل ود دس جٹر. آپ کے پاس زیرو جٹر نہیں ہوگا اس کیس میں. Now students, although the isochronous networks they work better than asynchronous ones, but still they are a lot expensive as compared to the asynchronous networks. تو آپ کے کئی کیسز میں آڈیو اور ویڈیو جو ہے ان کو بھی ہم asynchronous networks پر ہی
بھیجتے ہیں, جٹر تھوڑا سا افورڈ کر لیتے ہیں بیسڈ آن وٹ کاسٹ آر یو اسپینڈنگ ٹو ایکچولی کنٹرول دس جٹر. اور پھر ریسیونگ اینڈ پہ وی ورک ود ڈفرنٹ ٹائپ آف پروٹوکولس, ڈفرنٹ ٹائپ آف پروسیجرس دیٹ ایکچولی میک these audio or the video samples to actually be introduced to the receiving end in such a way that this audio and video can be played back in exactly the correct order in exactly the perfect way. Students, یہ تو تھا ہمارا جٹر, اور اس ٹاپک کے ڈسکشن کے ساتھ we have reached the end of chapter 15. تینوں بیسک جو ہم نے کریکٹرسٹکس تھیں اپنے نیٹ ورکس کی ان کو ڈسکس کر لیا. یہیں پہ آج کے لیکچر کو ہم ختم کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, لیٹس ڈو اے کوئک ریکیپ, اے کوئک سمری آف دا ٹاپکس دیٹ وی ہیو وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھرڈ بیسک ٹائپ کی کریکٹرسٹکس آف اے نیٹورک کی, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ون واز دا ڈیلے. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلے از بیسیکلی دا ٹائم دیٹ از ریکوائرڈ فار ون بٹ to travel from one computer on your network to the other one. So this time that is spanned is the delay. کچھ different types ہم نے delays کی دیکھیں, propagation delay, switching delay, access delay اور پھر queuing delay. اس کے بعد students تھوڑی سی بات کی about the second basic characteristics of your network that also goes towards the performance, and that is the throughput. Throughput کے concept کو تھوڑا سا ذرا compare کیا with the concepts of bandwidth and the speed. Used an example of a road on which the cars are moving on, اور میں نے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ تھرو پٹ اور بینڈ وڈتھ میں اور تھرو پٹ اور اسپیڈ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ بات کی اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا ڈیلے اینڈ دا تھرو پٹ, اور آپ نے دیکھا کہ کتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ان دونوں کانسیپٹس کے درمیان. تھیوریٹیکلی یو ڈونٹ گیٹ این آئیڈیا آف دیٹ, بٹ پریکٹیکلی ہم نے میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ایک بنایا دیٹ ٹاکس اباؤٹ دا افیکٹو ڈیلے and the delay when the network is idle plus the current utilization of your network. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ سے یہ assume کیا کہ as the network utilization increases the delay also increases. So we have to keep the utilization of our network to a specific bound threshold تاکہ ہماری delays جو ہیں they could not increase to disastrous limits. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ بات کی اباؤٹ دا ڈیلے تھرو پٹ پروڈکٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلے تھرو پٹ پروڈکٹ جو آپ کا ہے دیٹ بیسیکلی از اے میئر آف ہاؤ مچ ڈیٹا یو کین ہیو آن یور نیٹورک ایٹ اے گیون ٹائم. اسٹوڈنٹس ڈیلے تھرو پٹ پروڈکٹ کے بعد ہم لوگوں نے تیسری کریکٹرسٹک کی بات کی آف آر نیٹورک دیٹ آلسو ٹاکس اباؤٹ ہاؤ اے نیٹورک از پرفارمنگ, اینڈ دیٹ واز جٹر. جٹر کے بارے میں اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ جٹر از بیسیکلی the variance in delay of the different packets that you are sending on the network, اور اس جٹر کو بیسیکلی ختم کرنے کے لیے یا اسے ڈیل کرنے کے لیے you have two different types of networks. The first one is the isynchronous networks and the second ones are the asynchronous networks, اور پھر ہم لوگوں نے ان دونوں کو ڈسکس کیا کہ یہ دونوں جٹر سے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 15 جو ہے آپ کی بک کا دیٹ کیم ٹو این اینڈ. اسٹوڈنٹس چیپٹر 16 جو ہے دیٹ بیسیکلی ٹاکس اباؤٹ دا پروٹوکولز اینڈ لیئرنگ, اور او ایس آئی ماڈل کی بیسیکلی بات کی ہے اس میں. دا بیسس آف دس چیپٹر از دا اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل, او ایس آئی ماڈل, جس کو ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیٹا کمیونیکیشن. تو 16th چیپٹر کو ہم لوگ اسکپ کریں گے, اینڈ فرام دا نیکسٹ لیکچر آن ورڈس ویل ٹاک اباؤٹ دا تھرڈ مین سیکشن آف آر کورس دیٹ از انٹرنیٹ ورکنگ. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.